السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب پولیس میں جو کانسٹیبل کی جابس آئی ہیں ان کے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کا جو لیکچر نمبر 5 ہے وہ کریں گے۔ اس سے پہلے والے جو 4 لیکچر ہیں وہ ہم نے اپنے چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کر دیے ہیں، تو اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو ہمارے چینل پر جا کر وہ لیکچر بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھائی ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی دبا دے، اور اس ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ ان کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے چینل پر الحمدللہ پنجاب پولیس کانسٹیبل کی تیاری کا آغاز ہو گیا ہے، تو اس کا آج جو لیکچر نمبر 5 ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ لاسٹ ٹائم جو پنجاب پولیس میں جابس آئی تھی ان کی ہم لوگوں نے اپنے چینل پر تیاری کروائی تھی، اور کافی ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا پیپر بھی پاس ہوا تھا اور آج وہ جاب کر رہے ہیں کانسٹیبل کی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی جاب ملے تو آپ ہمارے چینل کو ریگولر وزٹ کریں، ہمارے جو لیکچر ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنیں، اور اس کے بعد ہمارا ایک واٹس ایپ پر گروپ ہے، اس میں ہم ڈیلی بیسس پر جو بھی لیکچر ہوتا ہے اس کا فری آف کاسٹ ٹیسٹ لیتے ہیں، اور وہ آپ جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لازمی دیں۔ تو اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی لیکچر ہوگا، ہم جو بھی لیکچر دیتے ہیں، آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور پھر اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کا اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا ہے آپ کو۔ تو آپ جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ والے گروپ میں بھی لازمی جوائن ہو، تو اس گروپ کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اگر وہاں سے جوائن نہ ہو سکے تو یہ ہمارا واٹس ایپ والا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے ہمارے اس گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انگلش پر ہے، اور آج انگلش کی ہم موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جن کے ریلیٹڈ ایگزامینر لازمی کویسچن پوچھتا ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم آج ٹینس بھی سٹارٹ کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کانسٹیبل کے پیپر میں جو سب سے زیادہ کویسچن آتے ہیں وہ انگلش کے ریلیٹڈ ہی آتے ہیں، اور ان میں 4-5 MCQs ایسے ہوتے ہیں، ایسے کویسچن ہوتے ہیں جن سے آپ کو جو ہے وہ ٹینسز سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو اردو میں فقرہ دیا ہوتا ہے، آپ نے اس کو انگلش میں کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کچھ فقرے ایسے ہوتے ہیں جو انگلش میں دیے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے ان کی اردو کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ٹینس اچھے طریقے سے آتے ہوں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم فرسٹ ٹینس کریں گے اور ساتھ میں سینٹینس کریں گے، سینٹینس کی ٹائپ کریں گے اور ان کی ٹائپس دیکھیں گے کہ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، اور جو ہمارے چینل پر کینڈیڈیٹ نیو ہیں انہوں نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سینٹینس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ سینٹینس ہوتے کیا ہیں۔ When we speak or write we use words. We generally use this word in group as. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، اور ان گروپ اگر ان ورڈز کو ہم ایک گروپ کی شکل میں یوز کریں تو وہ ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہمارا سینٹینس بن جاتا ہے۔ جیسا کہ علی از پلینگ کرکٹ، علی کرکٹ کھیل رہا ہے، تو یہ ہمارا کمپلیٹ ایک جو ہے وہ سینٹینس بن گیا، جو کہ ہمیں کمپلیٹ جو سینس بنا رہا ہے اور ہمیں کمپلیٹ میننگ شو کر رہا ہے، وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا سینٹینس ہوتا ہے۔ دی گروپ آف ورڈز، اے گروپ آف ورڈز لائک دس which make complete sense is called a sentence. یعنی کہ ورڈ کا ایسا گروپ جو کمپلیٹ جو ہے وہ سینس بنائے، جس سے ہمیں اس کا مطلب واضح ہو سکے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا سینٹینس ہوتا ہے۔ تو یہ سینٹینس کی ڈیفینیشن تھی، امید ہے آپ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد کائنڈ آف سینٹینس آپ لوگوں سے پوچھی جاتی ہیں، تو وہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، ان میں سے بھی ایک آدھا MCQs پیپر میں آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو سینٹینس کی ٹائپ ہے وہ ہے اے سینٹینس ڈیٹ میک اے اسٹیٹمنٹ اور اسیشن از کالڈ، یعنی کہ ایسا سینٹینس جو اسٹیٹمنٹ بنائے یا اسیشن بنائے، وہ کون سا سینٹینس ہوتا ہے؟ وہ آپ کا ہوتا ہے ڈکلیریٹیو اور اسینٹیو سینٹینس۔ جیسا کہ علی سیٹ آن آ وال، تو یہ جو ہے یہ آپ کا کون سا سینٹینس ہے؟ یہ آپ کا ڈکلیریٹیو اور اسینٹیو سینٹینس ہے۔ علی سیٹ آن آ وال، علی دیوار پر بیٹھا ہے، تو یہ جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ شو کر رہا ہے، ایک بات یعنی کہ بتا رہا ہے، سادہ بات۔
تو یہ کون سا سینٹینس آپ کا ہوا؟ ڈکلیریٹو اور اسینٹیو سینٹینس ہوا۔ اس کے بعد آگے یہ جو ہے وہ سینٹینس کی دوسری ٹائپ ہے، اے سینٹینس ڈیٹ آسک اے کویسچن از کالڈ ویئر ڈو یو لیو؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہ جو ایسے سینٹینس جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو انٹیروگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کی سب سے جو بیسٹ پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لاسٹ پر سوالیہ نشان ہوگا۔ وہ جس کے لاسٹ پر سوالیہ نشان ہوگا وہ آپ کا انٹیروگیٹو سینٹینس ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے ایک اور جو ہے وہ سینٹینس کی ٹائپ ہے، اے سینٹینس دیٹ ایکسپریس اے کمانڈ از کالڈ بی کوائٹ اور ہیو مرسی اپون۔ ایسے سینٹینس جس میں آپ کو کوئی کمانڈ دی جائے تو وہ کون سے سینٹینس ہوتے ہیں؟ وہ امپیریٹیو سینٹینس ہوتے ہیں، جو کوئی کمانڈ شو کر رہے ہوں، جس میں آپ لوگوں کو کوئی حکم دیا گیا ہو۔ حکم والے سینٹینس کو کیا کہتے ہیں؟ امپیریٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک ٹائپ ہے، اے سینٹینس دیٹ ایکسپریسز اسٹرانگ فیلنگ از کالڈ۔ جو ایسے سینٹینس جو کوئی اسٹرانگ فیلنگ ظاہر کر رہے ہوں وہ کہلاتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس، اور ان کے لاسٹ پر یہ جو ہے وہ ایکسکلیمیٹری کا سائن بھی آتا ہے، تو ایسے سینٹینس کو جو ہے وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں۔ تو یہ 4 تھی سینٹینس کی ٹائپ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد سم امپورٹنٹ MCQs بھی کر لیتے ہیں جن سے آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ ڈو یو نو ویئر مائی آئی پیڈ از، اور اس کے لاسٹ پر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے سوالیہ نشان ہے، از این ایگزامپل آف وٹ کائنڈ آف سینٹینس۔ تو سوالیہ نشان اس کے لاسٹ پر آ گیا، تو جس کے لاسٹ پر سوالیہ نشان آ جائے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹیروگیٹو سینٹینس ہوتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر انٹیروگیٹو سینٹینس ہے۔ اس کے بعد وی وون دا گیم دس سینٹینس از این، تو اس کے لاسٹ پر جو ہے یہ سائن آ گیا، ایکسکلیمیٹری سائن آ گیا، تو یہ آپ کا ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہو گیا، تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد وچ ٹائپ آف سینٹینس مسٹ اینڈ ود دا کویسچن مارک، تو کویسچن مارکس پر اینڈ ہونے والے سینٹینس کو انٹیروگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ اس کے بعد انا آنسر دا ڈور از این ایگزامپل آف وٹ کائنڈ آف سینٹینس، تو امپیریٹیو سینٹینس کی یہ ٹائپ ہے، اس میں وہ حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ امپیریٹیو سینٹینس ہے آپ کا۔ اس کے بعد آپ کا آج کا پہلا ٹینس آ گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے 3 اس کے پریزنٹ کے ٹینس کریں گے، تو آج جو ہے وہ ہم صرف پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کریں گے، ان کی پہچان دیکھیں گے اور ان کا جو ہے وہ فقرے کیسے بنانے ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی پہچان ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان اس طرح کی جاتی ہے کہ اس میں اردو فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہو وغیرہ آتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کی پہچان ہے۔ جس اردو فقرے کے لاسٹ پر تا ہے، تی ہے، تا ہو وغیرہ آتا ہے وہ آپ کا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے سوری۔ اس کے بعد اس کا استعمال اور اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس زمانے کا استعمال ہم ایسے کاموں کا ذکر کرنے کے لیے کرتے ہیں جو باقاعدگی سے وقوع پذیر ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں، روٹین ورک اور عالمگیری حقائق بتانے کے لیے اس زمانے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً عائشہ نماز پڑھتی ہے، احمد ہاکی کھیلتا ہے، تم پانی پیتے ہو وغیرہ، یہ جو ہیں وہ سارے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے فقرے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور اس کی مثالیں۔ اس کے بعد اس میں جو ہیلپنگ ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈو اور ڈز۔ تو ڈز کا استعمال آپ لوگوں نے ہی، شی، اٹ سنگولر سبجیکٹ کے لیے کرنا ہے، اور ڈو کا استعمال آپ لوگوں نے آئی، وی، یو، دے پلورل سبجیکٹ کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پر بات یاد رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد فارم آف ورب، اس میں جو ورب کی پہلی فارم ہی یوز ہونی ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ کے جتنے بھی سینٹینس ہو گئے ان میں ورب کی پہلی فارم ہی استعمال ہوگی۔ تو اس میں کچھ فقرے دیکھ لیتے ہیں۔ سادہ فقرے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سبجیکٹ لگانا ہے، پلس اس کے بعد ورب لگانی ہے،
اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آبجیکٹ لگانا ہے۔ اس زمانے میں سادہ فقرہ بناتے وقت امدادی فعل کا استعمال نہیں کیا جاتا، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ یہ جو سادہ فقرے اس میں اگر پریزنٹ انڈیفینٹ میں آ جائیں تو اس میں آپ لوگوں نے امدادی فعل یعنی کہ ہیلپنگ ورب کا استعمال نہیں کرنا، آپ لوگوں نے بس سادہ وہ فقرہ بنا دینا ہے۔ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو اس کا کیا فقرہ بنے گا؟ وی ہیلپ دا پور۔ اس کے بعد تم جھوٹ بولتے ہو، یو ٹیل اے لائی، تو یہ اس کا جو ہے وہ بن جائے گا سادہ، یعنی کہ کوئی آپ نے اس میں ہیلپنگ ورب نہیں لگانا، کوئی کچھ نہیں لگانا، سادہ آپ لوگوں نے فقرہ بنا دینا ہے۔ تو یہ سادہ فقرہ بنانے کا طریقہ تھا، تو آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس بھی لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے نہیں آئے گا۔ تو یہاں میں آپ کو بس دو مثالیں دے رہا ہوں، باقی آپ لوگوں نے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، اس کو 1-2 بار پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد نیگیٹو منفی فقرات بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سبجیکٹ لگانا ہے، اس کے بعد ڈو یا ڈز کا استعمال کرنا ہے، ڈو ناٹ ڈز ناٹ کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ورب لگانی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سبجیکٹ لگانا ہے۔ تو اس کا فقرہ دیکھ لیتے ہیں۔ Just by adding do does not to be simple sentence in present indefinite tense we can make negative sentence، یعنی کہ سمپل جو سادے سینٹینس ہیں ان میں ڈو ڈز ناٹ کا آپ استعمال کر کے نیگیٹو سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، تو اس میں اضافی چیز کیا آئی ہے؟ نہیں آیا ہے، تو اس لیے اس میں آپ کو ڈو یا ڈز کا استعمال کرنا ہوگا۔ وی کے ساتھ ہم ہیں، تو وی کے ساتھ آپ یہ پلورل فقرہ پلورل ہے تو اس کے ساتھ ڈو لگے گا۔ وی ڈو ناٹ ویسٹ آور ٹائم، تو یہ اس طرح جو ہے وہ سینٹینس بنے گا۔ اس کے بعد ہے میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں، تو میں آئی وی ای دے کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ڈو لگنا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ڈو ناٹ لگے گا، آئی ڈو ناٹ نو ہز نیم، تو یہ جو ہے وہ اس طرح فقرہ بنے گا۔ اس کے بعد منفی فقرات بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوالیہ فقرات بنانے کے لیے سادہ فقرے کے شروع میں امدادی فعل کا اضافہ کر دیں، یعنی کہ سادہ فقرہ جیسے بنانا ہے، اس میں آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے؟ اس کے سٹارٹ میں آپ لوگوں نے ڈو یا ڈز لگا دینا ہے، تو یہ آپ کا جو ہے وہ سوالیہ فقرہ بن جائے گا، اور اس کے لاسٹ پر آپ لوگوں نے وہ سوالیہ نشان لازمی لگانا، اور ایسے سینٹینس کو کون سے سینٹینس کہتے ہیں؟ انٹروگیٹو سینٹینس کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا تم شور کرتے ہو، تو اس کے ساتھ پہلے لگے گا ڈو، یعنی کہ جو آپ کا امدادی فعل ہے وہ آپ کا فرسٹ میں آ جائے گا ڈو، اس کے بعد آپ لوگوں نے ویسے ہی فقرہ بنا دینا ہے، ڈو یو میک اے نوز، تو یہ جو ہے وہ اس طرح بن جائے گا، کیا تم شور کرتے ہو۔ اس کے بعد آگے ہے کیا مرغی انڈے دیتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ ڈو ہنز لائی ایگز، تو ڈو اس کا سٹارٹ میں آ جائے گا، اور اس کے بعد آگے جو سمپل سینٹینس ہے وہ بن جائے گا۔ تو اس کی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ اگر آپ 1-2 بار اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یہ آ جائے گا۔ اور اس میں آپ لوگوں کے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ٹینس ہی ہیں۔ اگر آپ کو ٹینس اچھے طریقے سے آ جائیں گے تو جو پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کا پیپر ہونا ہے اس کا جو انگلش کا پورشن ہے وہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں گے، تو اس لیے آپ لوگوں کو اس کے ٹینس آنا بہت ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کا کہنا ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ اور یہ ہمارا واٹس ایپ پر گروپ ہے، اس میں آپ نے خود بھی ایڈ ہونا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ ان سب کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔